اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا استاد ہے، وہ بڑا پیارے طریقے سے السلام علیکم بولتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہے میری، تو وہ مجھے پیارا سا جو چیز پیاری لگے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، اچھی ہو تو اس میں تھوڑا مخلص پن اور ڈال دیں، وہ اور بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ تھا ایک، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ بچپن سے مجھے مل کے کیا ہوا میرے ساتھ، یا کیا مجھے بنانے کی کوشش تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا ہوتا ہے اس کو ہی دینا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو خراب کیسے کرنا ہے یا ان کو اپنے مطابق کیسے ڈھلنا ہے، کیونکہ ان کی پہلے ذہن سازی کی جا چکی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو دین کے مرد اور عورت ہیں، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ سے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور ہوئی بھی ہیں۔ مثلاً آپ ایک دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے کسی ملک کا، اس کی اپنی ملکہ ہی نہیں اس کی سن رہی، تو جنگ تو ہوگی نا پھر، ٹھیک ہے، سازشیں تو پھر ہو جاتی ہے نا۔ یہ چیزیں تھی کہ وہ اس کا یہ چکر ہوتا تھا کہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک پروٹوکول ملتا ہے، ان کی بھی فرسٹ لیڈی جب ان کو بولتے ہیں تو ظاہر ہے وہ فرسٹ لیڈیز کی بھی کمپنی ہوتی ہے، اس کی بھی تعریف کرنے والے یا اس کی بھی سننے والے والیاں کافی ہوتی ہے، اور اسی طرح بادشاہ صاحب سلامت بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں نا۔ اب یہ سازشیں اس وقت شروع ہوتی ہے جب دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے کہ یہ عہدہ میری طرف سے آپ کو ملا ہے یا میں اس کی اہل ہوں۔ جیسے کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہاں بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آنیسٹ جو مخلص ہوتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، کسی عورت نے، کہ کیا وجہ ہے تمہاری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، تم پڑھی لکھی چاہتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، میں پڑھی لکھی بھی نہیں، میں مخلص چاہتا تھا، جو میرے ساتھ مخلص ہوں۔ چپ کر گیا تھا، واقعی مخلص ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پلاننگ بنا دی گئی کہ اب لیسبین اور ٹام بوائے وغیرہ چلنا ہے، اور ہمارے ملک میں تو ویسے ہی یہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، کیوں شادیوں وغیرہ میں خاص کر لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ کیسے آپ یہ نہیں چیز سمجھیں گے۔ چلو عورتوں کی تو بات ہو جاتی ہے نا، تو میرے بیٹوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، میری بیٹیوں کی تو ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسی عزت بیٹی کی ہوتی ہے نا، ویسی عزت بیٹے کی بھی ہوتی ہے۔ ایک کنسیپٹ ہمارے پنجاب میں بنا ہوا ہے کہ پتر بھیڑا ویاہ کی پتر، ان کا خیال ہوتا ہے کہ سارے پہلے پار لوا لیے پھر اس کی شادی کریں گے، نہیں تو پھر یہ بیوی کے پیچھے لگ جائے گا یا وہ حالات نہیں رہیں گے۔ یہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، اس چکر میں بڑے بڑے لڑکے اپنی جو عزت ہوتی ہے وہ کھو چکے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جب آپ ایک قدرتی چیز کو جو ایک اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس کو زبردستی یا دوز کر کے اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر الٹا ہی نکلتا ہے نا۔ یہ ہوا، اور یہ پری پلاننگ تھی، یہ شروع ہو گئی تھی بچپن سے، لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا۔ مجھے یہ چیز کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن یہ تھا کہ ایک انوائرمنٹ جیسے یہاں پہ لڑکے لڑکے کی دوست ہوتے ہیں، لیکن میں ایک شرمیلا تھا، بہت شرمسار، اور یہ چیزیں میرے میں شروع میں تھی، اور الحمدللہ رب العالمین اس چیز نے مجھے بڑی جگہ سے بچایا، ہاں بڑی جگہ سے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ نوجوان ہوں جس نے ساری رات ایک عورت کے ساتھ گزاری قرآن پڑھ کے، اور بچ گیا میں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور یہ بھی بڑی پلاننگ تھی، ہاں بہت پلاننگ تھی، اور اس فتنے سے، اور یہ انعام ہے، اور فتنہ بھی تھا، یہ انعام مجھے اللہ نے وہاں دیا ہے۔ میں قرآن پڑھتا رہتا تھا، کوریا بھی میرے پاس ترجمے کا قرآن تھا، میں ساتھ لے کے گیا تھا، پڑھتا تھا۔ میں کام سے میں آ کے فارغ ہو کے جو میرا کام ہوتا تھا، میرا کام ہوتا تھی ہانڈی پکانا، کیونکہ میں اچھی بنا لیتا تھا۔ جو چیز کام کرنا دل سے کرے نا، تو پھر وہ کہتے نہیں بابا جی تسی ہانڈی پکاؤ گے، تو پھر
پکا کے تو میں وہ مل کے اس میں ٹائم مل جاتا تھا بھی پتہ، جب آدمی کو تھوڑا ایکسپرٹ ہو جاتا تھا اس کو پتہ ہوتا ہے 15 منٹ بعد پانی ہے یا 15 منٹ بعد چیک کرنا ہے، ایک دو یہ نہیں ہوتا کہ آنٹی لائی ہے گرمی میں کھڑا ہے، اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے تھوڑی، یہ مجھے چائنیز نے سکھائی ہے، اللہ ان کو بھلا کرے، تھک جائے نا تو اینگل بدل لے۔ ہاں محنتی قومیں کرتی ہیں ایسے، جاپانیز، چائنیز۔ اور میرے نا بیٹوں کے لیے، پیئرس کے لیے، اچھے پیئرس کے لیے جو ینگ ہیں، جو اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں مختلف ڈیولپ ملکوں میں جن میں ینگ پاپولیشن کم ہے، وہاں پہ اسکل ہے، ٹیکسٹائل کا اسکل ہے، بڑے اسکل ہیں، اسمال انڈسٹری اتنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہیں سے تو یہ مجھے آئیڈیا آیا تھا کہ میں پاکستان کی جا کے خدمت کروں، کیونکہ وہاں پہ ایک اسمال انڈسٹری، ایک باس، ایک مینیجر رکھ کے اور 3-4 بندے رکھ کے بڑے آرام سے چلا رہا ہوتا ہے، اور 24 آور چل رہی ہوتی ہے وہ۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی ورکشاپ والا، جیسے یہاں پہ کھڑکیاں دروازے بناتے ہیں، مرسڈیز اور BMW لے کے گھومتا ہے، تو بندہ حیران ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ چیزیں میں نے دیکھی، میں نے آ کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، وہ اپنی بھی بھول گیا۔ ایک دوست نما دشمن تھا ہمارے دونوں بھائیوں کا، سمجھ گئے ہوں گے جو خاص سمجھنے والے ہیں۔ آئیڈیا لیا اور مجھے پتہ بھی نہیں، وہ کمپنی بنا کے دونوں آ گئے۔ اس کا باپ بیچارہ سیدھا وہ میرے گھر آ گیا، اس نے نام لیا ہوگا میرا کہ باہر سے آیا ہے، تو اس نے کوئی پیسے خرچہ دے دیا ہوگا اس کو۔ تو جب وہ میرے یار آپ وہ گئے تھے لاہور، کمپنی وغیرہ کھولی تھی، یہ ظاہر ہے پہلے تو اس چیز پہ ہی قائل نہیں ہوتے تھے، نہیں کمپنی بنائی سانو ایویں ٹیکس پیندا رہنا۔ میں یار دسو کیوں؟ اگر آپ کو پروفٹ ہوگا تو پڑے گا نا ٹیکس۔ تو اگر آپ اتنے ہی کمزور ہو ایمان کے، تو میں آپ کو وہی بتا دیتا ہوں، جتنے بھی خرچے کرنے ہیں تو پھر کمپنی کے خرچے میں کرو، گھر کا بھی کمپنی سے ہی لے لیا کرو، خرچہ کر لیا کرو۔ لوگ کرتے ہیں ایسے، اینڈ آف دا منتھ نتھنگ پروفٹ، گھر کا خرچہ بھی یہ وہ سارے اسی اکاؤنٹ سے کرنے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ ہاں یہ چیزیں سیکھی تو ہے نا میں نے، لیکن امپلیمنٹ تو میں نہیں کرتا نا۔ یہ جب آپ نے وہ سیدھا جو کام تھا وہ ہی چھوڑ دیا، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں؟ جب میں نے ڈالروں میں نہیں بے ایمانی کی تو روپیوں میں کیسے کرنی ہے؟ یہ تھا میرے ذہن میں، میں یہی کہتا تھا ہمیشہ۔ تو وہاں پہ جب میں ملیشیا گیا ہوں تو وہاں پہ بھی انتظار ہو رہا تھا میرا، کیسے ٹریپ کروں۔ خیر اللہ نے مجھے بڑی مشکل بچایا، وہاں سے بچ گیا میں۔ جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ اس ٹائپ کا نہیں ہے، پھر عورتوں کو بھی ان کے نزدیک کیا گیا، اور وہ بھی بڑی پروفیشنلز اینڈ ویری ویری ایجوکیٹڈ اینڈ ویری ویری اسمارٹ۔ پہلی دفعہ مجھے جب ڈسکو لے کے جایا گیا تھا، تو وہ بوم بوم ڈسکو تھا، وہ بھی لیسبین کا تھا۔ لے کے کون کی؟ عورت، لیسبین کا تھا۔ وہ ہے جلان امپنگ میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، جلان لبو امپنگ، یہ ان کے مہنگا ترین علاقہ ہے، دل سمجھ لیں آپ ملیشیا کا۔ وہاں پہ وہ ڈسکو تھا، بوم بوم اس کا نام تھا۔ بوم بوم اللہ نہیں دیکھا یہ؟ آپ دیکھا نا کیا بوم بوم ہوتا ہے؟ یہ بوم بوم فریدی آپ سمجھتے رہے ساری زندگی، ایک بوم بوم وہ بھی تھا۔ تو پھر وہاں پہ کیا ہوا، جب اللہ نے مجھے وہاں سے نکالا اس زندگی سے، تو وہ اب مندر بن چکا ہے، ٹیمپل بن چکا ہے وہاں پہ بابا سائیں کا۔ اب میں تو ان چیزوں کو کہ میں بالکل وہابی کنسیپٹ سے نکلا تھا، بالکل ٹوٹل جس کو بولتے ہیں سلفی سمجھ لیں۔ تبدیلی آئی تو قوالیوں اور صوفیزم کی وجہ سے آئی، جب میں نے صوفی پوئٹری پڑھنی شروع کی۔ پھر شوق تو پہلے ہی تھا، تو پھر یہ تھوڑا سا نا چینجنگ آئی، پھر قرآن مجید خود پڑھنا شروع کیا، تو چینجنگ آئی نا۔ تو وہ ایک دن مجھے ایک بندہ لے کے آ گیا، مجھے کہتا ہے وہ دیکھو کیا ہے، سامنے بابا جی کی مورتی لگی ہوئی تھی، چلے۔ اب نام بھی انہوں نے میرا بابا صحیح رکھا ہوا تھا، دیکھ لے کیسی بات ہے۔ دیکھ لے
نام پہ آ جائے گا. میں نے کہا یار میں تو نہیں جاتا اس پہ، لیکن اب اگر ہوتا نا تو میں چلا جاتا، لیکن میں دعا تو نہیں مانگنی تھی نا. میں نے وہاں پہ یہ کہنا تھا کہ یار بابا جی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات پہ رحم کرے، جیسے ہوتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھ دے بھی، ٹھیک ہے. بن کے آپ یہی ہوتا ہے نا، ہم مانگنے تو نہیں جاتے ان سے، ہم تو ان کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں، ان کے درجات بلند کریں. یہی ہوتا ہے ولیوں کی قبر پہ جانا. ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਚੜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਓਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇਲ ਚੜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਚਕਾ ਲੈਗਾ. ਗੁੱਸਾ ਕਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ چپ کر، انہوں نے پتہ ہی یہ ٹانب لے کے پہ جائے گا. وہ ظاہر ہے نا میں بھی ان جیسا ہو چکا تھا، تو ان کو پتہ تھا جی ان کے ڈھل نہیں کرتا ہوتا ہے. ہاں یہ تھا، یا کچھ اللہ کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے ایسے بندے کا. یہ میں صحیح کہتا ہوں آپ کو. جب آپ میں نے کبھی بھی جب میں نے سادگی سے بات کی ہے نا، بڑا اعتراض ہوا ہے میرے اوپر، لیکن جب بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا ہے نا کہ یہ اس نے کہا ہے، پھر میرے اوپر بات نہیں ہوئی. یہ بات میں مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ کہنا چاہیے، اپنی تو جان چھڑاؤ. قرآن مجید کا حوالہ دے دیا تو پھر بھی کم ہوتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا بندہ سادگی سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے آپ تو بولو چھڈی آ رہے، تو اس میں تھوڑی بحث بن جاتی ہے. تو یہ چیزیں میں نے کہا میں تو نہیں جانا. کہتا یار جو تو ڈسکو سی میں بھول چکا تھا وہ کہ یہاں پہ ڈسکو تھا. یار جو تو ڈسکو سی ہو تو بڑا چلا گیا ہے. میں یار اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ، میں نے جلدی سے کور کیا. بہرحال نکل گئے ہم. اس وقت بھی یہ مجھے احساس نہیں ہوا کچھ کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ سمجھ لیں رسپیکٹ کی ہے انہوں نے، یہ تو ڈیفینیٹلی رسپیکٹ ہے، لیکن رسپیکٹ کیا ہوتی ہے اس کے لیے خدا نہیں بن جانا ہوتا. اور یہ جو مجھے دوبارہ جگایا گیا نا، یہ بھی ایک سازش تھی کہ قیامت والے دن تمہارے سامنے سب آئیں گے. ہاں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم خدا کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو گئے، ہاں یہ نہیں کہا گیا تھا. لیکن میں نے اس کو پازیٹیو لیا، مجھے اللہ نے علم دیا. میں نے کہا ہاں بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن خدا تو خدا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں. میں وہ بات دل میں رکھی. میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. پھر میں نے اس کے اوپر قائم ہو گیا. جب نیت نیک ہو نا تو غلط آئیڈیا سے بھی اچھی بات نکال لیتا بندہ. تو پھر میری سمجھ میں ایک چیز آ گئی کہ بیٹا جو بھی ہو جائے، کسی کا ایسے ہی دل رکھنے کے لیے کبھی یہ الفاظ بھی نہ استعمال کر لینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعد میں یہ ہسٹری بن جاتی ہے یہ چیزیں. اس لیے میں کہہ دیتا ہوتا ہوں ساتھ میں جہاں پہ اپورٹن بات ہوتی ہے نا وہاں پہ MS لکھ دیتا ہوں، ڈاکٹر محمد شفیق اپنا نام لکھ دیتا ہوں. اور یہ محمد نام ختم کرنے کے لیے کیا مجھے ملینز آفر نہیں کیے ہوں گے؟ جو اتنے پیسے لگ کے چکے ہیں، کیا انہوں نے پہلے مجھے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے نہیں لالچ دیے ہوں گے؟ میں نے کوشش کی ان کو بدلوں جو محمد کا نام بدلنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو محمد کے نام سے پیار ہی بڑا تھا. اب آپ دیکھیے آپ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہو، کیا آپ چاہیں گے کہ اس کو ختم کریں؟ اب بد نصیب ہی ہوگا کوئی جو دنیا کے لیے یہ ختم کر دے. دوسرے نام کا پاسورڈ بنا لو، یہ کر لو، تمہاری عمر تمہارے بچے بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، مدد آ جائے گی، $بلین مل جائیں گے. تھا نا کہ انہوں نے اپنی مرضی کا بنانا ہے. ہر بندہ تو اپنا مسیحا لیے پھر رہا ہے اور اتنے مسیحے کہاں سے آئے؟ یہی تو بات ہے. اب ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے یا اللہ کے فالو نہیں کر رہے، اب ہم مسنجروں اور گروؤں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی عبادت کر رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ کہ نہیں؟ اگر یہ ہمارے نبی کا نام نہیں ہے یا یہ اس کو فالو نہیں کر رہے تو ہم نہیں مانتے. دوسرے کہہ رہے نہیں یہ ہمارے مسیح کے مطابق ہی ہونا چاہیے جیسے ہم کر رہے ہیں، نہیں تو ہم نہیں مانتے. اسی طرح میرے چلو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کہتے تو ڈرتے ہو تم لوگ. حالت تو میری آپ نے جوس کی طرح کی جیسے ان بیچاروں کے ساتھ ظلم ہوا. میرے تو اوپر نام ہی آیا تھا میرا، تو آپ نے حال ہی خراب کر دیا. لیکن پتہ کیا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں، اور یہ میں نے ان سے ہی سیکھا ہے.
شروع میں تھوڑا غصہ کر جاتا تھا کہ یار یہ اتنی مشکل میں ہوں اور یہ ہنس رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. تو جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہوتا ہے نا تو پھر وہ ٹیک اٹ ایزی کر لیتے ہیں، ان کو آ جاتا ہے. پھر میں نے بھی یہ سیکھا. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اب میں یہ تھک گیا ہوں، میں اب نہیں بیٹھ کے دیکھیں نا، اب میں یہ کام اپنے لیے تو کر نہیں رہا، یہ میں کر رہا ہوں اپنے اللہ کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے. جاتا ہوں ناکام، تھک کے واپس آ جاتا ہوں. کتنی دفعہ گیا ہوں میں، بکنے نہیں گیا، ایک التجا لے کے گیا ہوں کہ سوئے ہوئے اٹھ جاؤ. یہی تو کہا میں نے وہاں لاہور میں، کیا کہہ رہا تھا، یہی کہا اے کاش اٹھ جائے، چلو میرا ہی بہانہ بن جائے. میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا میری عزت تو آپ لوگوں نے خراب کر ہی دی ہے. جب میری عزت خراب ہو گئی ہے تو پھر مجھے اتنا وقت یا اتنی ضلالت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اس چیز کا مجھے مطلب بتائے. میں نے کہا اب مجھے تم لوگوں کی عزتوں کا خیال ہے، کیونکہ جو ہوا ہے میرے ساتھ وہ میں نے فیل کیا ہے، اور فیل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو. لیکن کیا مثبت جواب. پرسوں میں نماز پڑھ رہا تھا، جب رشتہ دار وغیرہ آئے تو میں رو رہا تھا سجدے میں. اللہ نے مجھے ایک چیز سکھائی، صبر دیا مجھے. اٹھا تو میں دعا مانگنے لگ پڑا. میں نے کہا یا اللہ جو بھی ہے میں نے تو یہ تمہارے لیے کیا نا، جتنے دکھ، جتنی تنگیاں، یا جو بھی میرے ساتھ جو ہوئے میں نے صرف تمہارے لیے کیا ہے، میں نے اور کسی کے لیے کیا ہی نہیں. اب یہ جو میں نے تمہارے لیے کیا نا، اب میں یہ تمہارے آگے رکھ دیتا ہوں. اے میرے رب، اے میرے اللہ، ان کو معاف کر دے، یہ سب کو معاف کر دے، کیونکہ یہ ناسمجھ ہے، ان کو ہائی جیک کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں نا، چند لوگ ہی ہوتے ہیں یہ، اور یہ کوئی ملینز آف لوگ نہیں ہوتے، چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو پوری دنیا کو بھی مس گائڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھنے میں تو اب ہمارا ظاہر ہے علمی طور پہ سارے سائنسدان بھی جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کے اوپر تحقیق کی ہے، سب دوسرے مذہب بھی جانتے ہیں، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے پاس ہے، جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب الفرقان اس کو بولتے ہیں، کہ فرق بتاتی ہے جو تبدیلیاں یا جو ہم میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے سارے مذہبی بھائیوں میں، اس کو فرق کرتی ہے کہ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ جانتے اس چیز کو رلائی کیا ہمارے اوپر. تو ہم تو اپنی قوم کو ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، ان کو بھی لگا دیا. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے طاقت تھی ان کے پاس، انہوں نے پورا منصوبہ بنا دیا، وہ تو خرید سکتے ہیں سارا کچھ. تو جب وہ چلا کہاں، وہ فلم چلی. جب وہ فلم چلی تو ایک تھا کہ مجھے یہ جو ایسے بچپن سے میرے ساتھ ہوا، تو یہ تھا کہ جب اس کو ہوش آئے گی یہ اتنا گر چکا ہوگا یا فارغ مارنے کی، تو اتنی یہ تو سمجھ لیں معجزہ ہے، اس سے وہ ایمان لائے ہیں وہ، کہ اتنی اٹیمپٹ، اتنی کوششوں کے باوجود یہ بندہ لگا پھر ابھی تک پھر رہا ہے. تو یہ ہوتے ہیں معجزے. جیسے ایک میرا ویسٹرن بھائی تھا، انگریز تھا، وہ کہتا کہ جب معجزوں کی بات کرتے ہیں نا، یا اچانک اتفاقاً، کہتا ہے اتنے اتفاقاً کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کیسے مثال دیتا ہے کہ فرعون بچے قتل کراتا تھا، ٹھیک ہے، اتفاقاً بچہ پیدا ہوا، اتفاقاً اس کی ماں کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اتفاقاً وہ دریا میں بہا دیا. حالانکہ یہ شورٹی تو نہیں ہے وہ بچ جائے گا، اتفاقاً وہ بچہ بچ گیا. اور اتفاقاً وہ بچ کے کہاں بھی گیا، اپنے دشمن کے گھر جنہوں نے مارنا تھا. اور اتفاقاً اس کی سادگی نے ان کو اتنا متاثر کیا کہ وہ انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اتفاقاً
پھر وہاں سے قتل ہوا، پھر اتفاقاً 9 سال بکریاں چڑھائیں، پھر اتفاقاً آپ آگ لینے گئے، اتفاقاً آپ کو نبوت مل گئی۔ یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ پلینڈ ہے، اتنے اتفاقاً ہو ہی نہیں سکتے۔ تو وہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ پیس بی اپون ہم، یاد کر میرے احسانات جو میں نے پہلے احسان کیا۔ یہ سارے احسانات پہلے احسانات پہ آ گئے کہ اب میں تمہیں اس جگہ پہ لے آیا ہوں۔ اب یہ میرا دوسرا احسان ہے تیرے اوپر کہ میں تمہیں تورات دے رہا ہوں، یہ تختیاں، یہ دوسرا احسان۔ دیکھیں کتنے احسان کیے اللہ تعالیٰ نے، کتنے کہ اس کو ہم جھٹلا ہی نہیں سکتے کہ واقعی یہ پلانڈ ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہے۔ تو یہ بھی میرا ایک احسان تھا تمہارے اوپر۔ اب دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں منتخب کیا کہ تم دنیا کے لیے باعث رحمت بن جاؤ۔ یہ تورات آپ لے جائیں، میں ان کے ایک گفٹ تھا نا وہ بھی، تو یہ اتفاقاً نہیں ہوتا سارا کام، یہ پلانڈ ہوتے ہیں۔ تو پھر الحمدللہ رب العالمین، جو ان کے خاص طبقے تھے جو کافی سمجھدار تھے، وہ تو سمجھ گئے اس چیز کو، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت دے، ان کو اور زیادہ عزت دے۔ اگر ان کو مال چاہیے ادھر بھی دے ادھر بھی دے، اور لمبی زندگی دے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی دے انشاءاللہ۔ میں تو دعا ہی دوں گا، اور کیا، نہیں تو میں چل سکتا تھا، اللہ نے چلا دیا۔ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھو میں کھلا پھرتا ہوں، نہیں ڈرتا میں، کتنی دفعہ ڈر کے بھاگوں گا۔ اب موت لبدا پھرتا، موت نہیں لبدی، ہاں، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے بیٹا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو انعام دیا ہے نا، آپ اس کو ہی اگر فائنڈ آؤٹ کر لیں نا، تو آپ چھولے کھا کے بھی گزارا کر لیں گے، وہ بھی آپ کو مرغ سے زیادہ طاقت بھی دیں گے اور مزہ بھی دیں گے، اگر آپ کو آپ کی ویلیو کا پتہ ہو۔ ایک بوٹی کے لیے اشرف المخلوقات ہی بندہ بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی بات لمبی ہو گئی ہے، تھوڑا نا میں لمبا چلا جاتا ہوں، تو اس میں کوئی ایک دو چیزیں رہ گئی ہوں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر جب نہ ہوا تو پھر دوسروں کو تیار کیا گیا جنہوں نے حامی بھر لی ہوتے نا، کمزور بھی ہوتے ہیں، یا جو نہیں سمجھ سکتے، یا وہ محنت نہیں کرتے اتنی کہ ان کی جتنی کرنی چاہیے۔ مثلا میں نے تو پھر یہی کیا، میں نے تو قرآن ہی پکڑ لیا، یہی تھا میرے پاس، اور کچھ نہیں تھا، ساری دنیا روکنے والی تھی۔ ایون کہ جو میرے بچوں کو جن کا ذریعے میں اپنی عزت بچائی ہوئی تھی اپنے کھاتے میں، میں نے وہ بھی مجھے کنٹرول کر رہے تھے، کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں نے پھر بھی نیگیٹو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دماغی طور پہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں نے یہ قرآن پاک اور کچھ انگریزی لٹریچر اور یہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو منافقت ہوتی ہیں انگلش میں، اس کے بڑے میں نے اردو میں تلاش کرنے کی کوشش کی، ہمارے پاس ابھی تک وہ میٹیریل نہیں ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جو بیوی اور خاوند میں جو ہوتے ہیں نا آپس میں، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اس مرض کا شکار عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہیں، وہ ساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کو نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ کیا ہے، وہی آپ کا رتبہ ہے جو انسان کا، تاکہ آپ کی جو رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ اگر ایک ماں پورا معاشرہ بدل دے گی، وہ ایسی ٹیم تیار کرے گی۔ یہ ہے کہ اگر میری بہنوں، اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ جاؤ نا، تو یہ دنیا جنت بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔